یہ سلام آخر ہے مقبوضہ کشمیر کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے رہنما اور پاکستان کے سب سے بڑے فرزند، سب سے بڑے بیٹے سید علی شاہ گیلانی کی رحمت کے بارے میں۔ نصف صدی سے زائد بھارتی جبر و استبداد کے خلاف سینہ سپر رہنے والے سید علی شاہ گیلانی اب ہم میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ سید صاحب مرتے دم تک پاکستان سے محبت کا دم بھرتے رہے اور جاتے جاتے بھی سبز ہلالی پرچم ان کے جنازے کو، ان کے جسد خاکی کو ڈھانپے ہوا تھا۔ پوری عمر آپ نے گرفتاری اور نظر بندی جھیلتے ہوئے گزاری۔ بھارت کی وہ نام نہاد سورما افواج جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی گردن پر پیر رکھ کر کے انہیں بھارتی بنانے کی ناکام کوشش برس ہا برس سے کرتی چلی آ رہی ہیں، وہ اس بوڑھے پر فتح نہ حاصل کر سکیں۔ ڈھلتی عمر اور بڑھتا ظلم سید علی شاہ گیلانی کے حوصلوں کو پست نہ کر سکا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ جھیلا، بہت سے اپنوں کی بے اعتنائی، نام نہاد سیکولر جمہوریہ بھارت کے ظلم، بہت کچھ۔ تمام عمر آپ نے لفظ پاکستان سے عشق کیا اور جاتے جاتے بھی آپ نے عشق کا حق یوں ادا کیا جیسا کہ میں نے کہا کہ سبز ہلالی پرچم آپ کا غلاف بنا، آپ کا کور بنا۔ آپ نے حکومتوں کی، پاکستانی حکومتوں کی بے وفائی پر شکوہ تو کبھی نہ کیا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کی مختلف حکومتوں کی بے وفائی یا بے اعتنائی نے آپ کو تکلیف نہ پہنچائی ہوگی۔ آپ نے ہمیشہ عوام پاکستان کا، پاکستان سے محبت کا دم بھرا اور آپ کو پتا تھا کہ پاکستان میں بھی آپ کی اتنی ہی تکریم کی جاتی ہے، اتنا ہی آپ کو پسند کیا جاتا ہے جتنا مقبوضہ کشمیر میں۔ عوام کی اخلاقی حمایت پا کر آپ ہمیشہ شاد رہے۔ آپ نے کبھی شکوے کا ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ آپ نے منموہن سنگھ زرداری دور کا وہ بدترین وقت بھی جھیلا جب ایک ہی ڈرائنگ روم میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے اس وقت کے پاکستانی صدر نے کشمیری جد و جہد کرنے والوں کو شورش پسند یا ٹیررسٹ قرار دیا تھا۔ گو کہ آج اس حقیقت کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تاہم یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور تاریخ کو جھٹلا کر کے آپ تاریخ کا کچھ نہیں کرتے، تاریخ البتہ آپ کو گڑبڑا دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مودی نواز دوستی بھی دیکھی۔ آپ نے مودی کی تقریب حلف برداری پر نواز شریف کا دوڑ کر کے جانا بھی دیکھا۔ آپ نے اس بھارتی طیارے کا جو بھارتی قصاب نریندر موزی کو لے کر کے پاکستان اترا، آپ نے وہ سب آنیاں جانیاں بھی دیکھیں۔ آپ نے سجن جندال اور اجیت دوال کا پاکستان آنا بھی دیکھا، سجن جندال کا لیکن آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد چشم فلک نے پھر ہمیں وہ دن بھی دکھائے کہ جب کشمیریوں سے آزادی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے گورنر ہاؤس پنجاب میں ایک کانسرٹ رکھ دیا، جیسے گا کر کے ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے دوستی کا دم گویا بھر ہی سکتے ہیں۔ لیکن حکومت تحریک انصاف کی ہے تو آپ کیا تحریک انصاف سے توقع کریں گے؟ اس کے بعد جب بہت زیادہ شور شرابہ ہوا تو یہ کانسرٹ آگے پیچھے کر دیا گیا۔ ایک خط لکھا تھا آپ نے، اس کا رونا ہم بہت پہلے رو چکے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھا تھا وقت کے موجودہ وزیر اعظم کے نام۔ تاہم یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس خط کا جواب دینے کے لیے میرے مسیحا کو فرصت تک نہ ملی۔ فرصت انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں میں، ان کی مصروفیت کی داستان تو یہ پورا ملک چیخ چیخ کے سنا رہا ہے۔ الحاق پاکستان سے اس کے خواب دیکھتی، اس کے سپنے بنتی آنکھ بالآخر بند ہو چکی ہے۔ جاتے جاتے بھی سید علی گیلانی صاحب بھارت کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اوریاں یعنی ننگا کر گئے۔
آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی مودی سرکار کی پھرتیاں دیکھنے کے لائق تھیں. آپ کے جسد خاکی کو چھیننے کے لیے پہنچے بھارتی سورما, آپ کی بہو بیٹے پر, آپ کے اہل خانہ پر تشدد کیا, راتوں رات آپ کے جسد خاکی کو چھین کر صبح کی تاریکی, رات کی تاریکی میں آپ کو جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا گیا. پوری وادی کو جو کہ پہلے ہی سے چھاونی میں تبدیل ہو چکی, کسی پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہ تھی, صرف اس لیے کہ کہیں وہ بوڑھا جاتے جاتے بھی اپنے لوگوں کو متحد نہ کر جائے. راتوں رات آپ کی زبردستی تدفین کروا کر نام نہاد سیکولر جمہوریہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ علاقے پاکستان اب کشمیریوں کے دل سے نکل جائے گا, لیکن یہ وہ ایک خواب ہے جس کی تکمیل انشاءاللہ تعالی بھارت کی بربادی کے بعد بھی نہیں ہو سکتی. یوں یہ کہنا چاہیے کہ سید صاحب موت کے بعد بھی فاتح ٹھہرے اور بھارت اور مودی ایک نہتے 93 سالہ شخص سے ہار گئے. الوداع سید علی گیلانی صاحب, الوداع. حکومت پاکستان, پاکستان کی مختلف حکومتوں, پاکستان کے جتنے بھی دہاڑیے, جمہوریے, غیر جمہوریے, جتنے لوگوں نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی, میں ان سب کے بیہاف پر, عوام پاکستان کے بیہاف پر آپ سے آپ کے جانے کے بعد ہی صحیح مگر معذرت کا تمنائی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عاقبت بخیر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.